302 نہیں ہے لیکن ان کو سزا تو ملنی چاہیے. میں بالکل آپ کے ساتھ اور اس فیملی کے ساتھ جو متاثر ہے میں ان کے ساتھ ہوں، ہمدردی رکھتا ہوں. اس بچے نے جو ایکٹ کیا ہے قانون اور آئین کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. کچھ روز قبل ڈیفنس میں ہونے والا کار ایکسیڈنٹ بظاہر ایک حادثہ تھا جس میں 6 لوگوں کی موت واقع ہوئی. تیز رفتار ٹویوٹا پریمیو نے ٹویوٹا کرولا کو 180 کلومیٹر کی رفتار پر ہٹ کیا اور اس کے بعد کرولا گاڑی 70 میٹر تک کلا بازیاں کھاتے ہوئے دور جا گری. مائی سیلف حمزہ غازی اینڈ یو آر واچنگ حمزہ غازی ولاگز. معاملہ جیسا دکھتا ہے اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. 6 لوگ اس حادثے میں لقمۂ اجل بنے. اس حادثے میں 2 بچے شامل ہیں، ایک 4 ماہ کا بچہ اور ایک 4 سال کی بچی شامل ہے جس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی. یہ جو شخص آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے گھر سے 6 جنازے اٹھے. اس میں اس کی بیوی، اس کا بیٹا، 4 ماہ کا پوتا، 4 سال کی نواسی اور اس کا داماد شامل ہے. یہ لوگ اپنی بیٹی کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آ رہے تھے جو کہ 25 نومبر کو رکھی گئی تھی. معاملہ جیسے ہی میڈیا کی زینت بنا تو ہمارے سامنے ایک بیان آیا. یہ بیان ملاحظہ فرمائیے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عفنان شفقت امان. بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ سر A2 میں. سر A2 میں. کبھی ممی پاپا نے منع نہیں کیا آپ کو کہ گاڑی آپ نہ چلائیں یا نہ لے کے جائیں؟ جی سر بہت منع کرتے ہیں سر. وہ گاڑی میں اس وقت اکیلے تھے؟ نہیں سر میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 3-4 لوگ تھے. اچھا آپ ساتھ جی سر. دوست تھے؟ جی سر. سر تو منع نہیں کیا تھا جب گاڑی گھر سے لے کے نکلے آپ؟ جی سر بابا نے کہا تھا کہ نہیں جانا اور اس طرح ڈرائیور کے ساتھ، پر انہوں نے پھر میں نے ضد کی سر. حادثے کے 3 دن بعد ہمیں یہ نیوز مختلف طریقے سے دیکھنے کو ملی. اب وہ ملزم کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو ملزم کے اوپر نا کپڑا ڈالا ہوا تھا. جج صاحب تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ملزم کون ہے؟ تو تفتیشی کہتا سر یہ وہ ملزم ہے جس کی گاڑی سے ہٹ ہو کے 6 لوگوں کا مرڈر ہوا. تو جج صاحب فرماتے ہیں محترم جج صاحب جو مجسٹریٹ ہیں اس کو کرسی پہ بٹھا دیں. جج صاحب کہتے ہیں کہ اسے کرسی پہ بٹھا دیں اور میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. اس بچے کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور تفتیشی صاحب سوری وہ جو اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ اسے آئی فون دیتے ہیں. ایسا وہ پورے 35 منٹ وہ بندہ وہاں بیٹھ کے اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے. نتیجہ کم ہے. ابھی ہم نے بیان دیکھا کہ مدعی کہہ رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں، 67 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. آپ مجھ سے سوال نہ کریں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں آیا یہ انصاف ہوگا. مجھ سے نہ سوال کریں. آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. میرے 7 لاشوں کی قیمت یہ 67 لاکھ روپیہ، اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہتا. تو اب آج اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ لگائی گئی ہے، وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی لے لیا. کس حد تک اب کارروائی سے مطمئن ہے؟ دیکھیں یہ قانونی معاملہ تو لائر صاحب بھی سمجھتے ہیں. بظاہر تو مجھے یہ لگ رہا کہ وہ اپنے جو دباؤ ڈال رہے ہیں آپ پر. نہیں جی میرے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں. بیٹی کا مائیوں کا فنکشن تھا، ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے. اچھا. اور یہ حرامزادگی کر رہا تھا یہ بچہ جو ہے. اور ظاہر ہے میری عزت کا معاملہ، میں بھی اترا ہوں. میں نے کہا شامل تھا، وہاں موجود تھا جب اس نے گاڑی جو ہے نا وہ میرے بیٹے کی گاڑی کے پاس گاڑی لاتا ہے اور وہ میری بہو بیٹھی ہوئی تھی اس طرف. وہ شیشے کو ہاتھ مارتا ہے اور وہ جو ڈرائیور ہے جو یہ لڑکا جو ہے. اچھا. ہاں جی. اور وہ بچیاں شادی پہ تیار ہو کے آئی ہوئی تھی، شادی پر جا رہی تھی. میری بیٹی کا مائیوں کا فنکشن تھا، ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے. اچھا. اور یہ حرامزادگی کر رہا تھا یہ بچہ جو ہے. اور ظاہر ہے میری عزت کا معاملہ، میں بھی اترا ہوں. میں نے کہا کہ تم ذلیل آدمی ہے تو تم حرکتیں کر رہے ہو اور اب تم جو نا وہ پھر تنگ کر رہے ہو. وہ جو اس کے ساتھ بندہ ہے مجھے نہیں معلوم وہ اس کا والد ہے کون ہے، جو اس کی گاڑی پہ جو بیٹھے. ہاں جی. انہیں میں نے کہا یار آپ تو اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو بھی شرم نہیں آ رہی. کس جگہ پہ تنازع ہوا؟ یہ وہ DH کے اندر پیچھے جو ہے نا وہ ایک ہے وہ کہ ملزم نے گاڑی کا پیچھا کیا اور گاڑی میں بیٹھے افراد کو تنگ کرتا رہا اور گاڑی کے ڈرائیور کو دھمکاتا رہا. ان دونوں ڈرائیورز کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد اس بچے نے جو اس کی عمر صرف 15 سال ہے دوسری گاڑی کے ڈرائیور حسنین نامی کو دھمکیاں دیں یہ کہہ کر کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم DHA میں گاڑی کس طرح چلاتے ہو. عفنان کے دوستوں نے بتایا کہ جب وہ گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں اس گاڑی کو تنگ کیا. مطلب تنگ اس طرح کرنا شروع کیا کہ ان کے اندر جو خواتین بیٹھی تھی ان کا دوپٹہ کھینچا، پھر اوور سپیڈنگ کر کے ان کے سامنے آئے. اس کے اوپر پھر وہ جو دوسری گاڑی کا ڈرائیور حسنین تھا وہ اترا اور اس نے گاڑی اوورٹیک کر کے ساتھ ان کے لگائی اور ان کا کالر پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے. تو اس پر عفنان کو بہت زیادہ غصہ آ گیا.
تو جب یہ معاملہ تھوڑا رفع دفع ہوا تو اس کے بعد افنان نے پھر اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے سیدھی گاڑی لا کر ان کی گاڑی میں دے ماری، جس کی وجہ سے بہت زیادہ حادثہ پیش آیا۔ میں یہ سوچ کے حیران رہتا ہوں کہ ایک 15 سالہ نوجوان ایسی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے، جس کے پاس نہ تو کسی قسم کا گاڑی چلانے کا کوئی خاص تجربہ ہے، نہ کوئی ڈرائیونگ لائسنس۔ اس کی رفتار 180 کلومیٹر پر آور ہے اور وہ اپنے غصے کی وجہ سے تیز رفتار گاڑی جس کی سپیڈ 180 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے وہ دوسری گاڑی میں آ کر دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری گاڑی میں بیٹھے لوگ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسری گاڑی 70 میٹر دور کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرتی ہے۔ لوگ اس حادثے کی جگہ پر آتے ہیں سخت غصے میں، پر منظر دیکھ کے لرز جاتے ہیں۔ حادثہ پیش آنے والی گاڑی کے بالکل پیچھے ان کے والد کی کلٹس گاڑی بھی موجود تھی، جو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بڑی خبر، ملزم کے وکیل نے ایک اہم اعلان کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ملزم کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ پریئر کیا تھی اور عدالت نے اب تک کیا آرڈر کیا؟ ہماری یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی جس میں ہم نے یہ پریئر کی تھی افنان شفقت کی طرف سے، جو FIR کا اکیوزڈ ہے اور اس وقت وہ ڈیٹینڈ ہے، کسٹڈی میں ہے، جیل میں ہے، وہ پٹیشنر ہے۔ اس میں اس نے یہ پریئر کی ہے کہ میں سٹیزن ہوں اس ملک کا، پاکستان کا، سرٹن رائٹس ہے میرے بینگ اے سٹیزن، اور مجھے جو اپرچونٹی آف فیئر ٹرائل ہے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے تحت اور ڈیو پروسیس کی، وہ نہیں دی جا رہی، اور میں ایز پر ایڈمیٹڈ ریکارڈ جو ہے وہ جونائل ہے، اور جس کو پولیس نے ویریفائی بھی کیا ہے کہ اس کی ایج 17 ایئرس ہے، تو اس میں سرٹن رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن اور لاء کے اندر اس کو مہیا آنے چاہیے تھے۔ لیکن جس طرح میڈیا ٹرائل ہوا، جس طرح وائلیشن کی گئی جونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس کے تحت دیے گئے رولز کے، اور جس طرح اس کے خلاف اس کا موقف لیے بغیر جو ایک بات چلا دی گئی کہ جی یہ جو تھا اکرنس ان مینرز میں ہوا، اور سبسیکوینٹلی اس کو ٹوسٹ کر کے 302 میں کر لے کے چلے گئے، اور رات کو پتہ چلا کہ جی اس میں جو چیف صاحب ہیں ہمارے منسٹر صاحب وہ گئے ہیں، تو اس میں 7-8 یہ آزاد ہو گئی۔ سرپرائزنگلی ہم عرصہ 19 سال سے اس وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ اچھا، آج کی عدالتی کارروائی بتائیں۔ آج کی عدالتی کارروائی میں ہماری جو ریٹ پٹیشن تھی وہ ایڈمٹ ہوئی ہے، اس میں نوٹس ہوا ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز کو، کنسرنڈ SP انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو، جیسے آپ نے بلایا ہے کہ آ کے بتائیں کہ آپ نے کیسے یہ آزاد کر دی۔ اچھا، یہ جو عدالت نے یہ کہا ہے اگر یہ حادثہ تھا تو کیا ملزم کے فادر کو جا کے مدعی کے گھر تعزیت نہیں کرنی چاہیے تھی، یا جنازے میں ہی چلے جاتے تو آپ کی یہ بات تسلیم کر لیتے کہ یہ حادثہ تھا؟ ایز پر مائی انفارمیشن مدعی کی طرف سے ان کے معززین جو گھر کے تھے وہ گئے ہیں، وہ تعزیت بھی کر کے آئے ہیں، اور اس حوالے سے چونکہ پولیس فنکشنریز نے اس کو ہائی اور طرح کریٹ کر دی، اور سچویشن دن بدن بدلتی گئی، اور جو سچویشن اب بدلی ہے اس کی بالکل ایک ڈیفرنٹ پکچر آپ لوگوں کے سامنے، اور ہر ذی شعور اور جو قانون کا طالب علم ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سچ لائک اکرنس اس طرح کی ایک جو پریسیڈنٹ ہے وہ قریب جو ماضی قریب میں نہیں ملتی کہیں پہ بھی، اور لاء کے اندر بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی پٹیشن کے مفادیمہ کی پٹیشن میں کنورٹ کرتے ہوئے جج صاحب نے جو جنرل آرڈر کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہماری پٹیشن کو ابھی انہوں نے جو جنرل آرڈر پاس کیا اس میں CTO کو بلایا گیا تھا، اور CTO اور SSP جو آپریشن ہے وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی جو بندے ویلڈ لائسنس نہیں رکھتے ان کے اگینسٹ ہم نے سابقہ کچھ دنوں میں FIRs بھی دی ہیں، اور اس کے اوپر ہم پروسیڈ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ 7.3 ملین وہیکلس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں لاہور میں، اور اونلی 13 لاکھ جو ہے وہ ویلڈ لائسنس ہے۔ دس از شاکنگ فار اس۔ اچھا سر، اب ادھر یہ بتائیں، بغیر لائسنس کے وہ گاڑی چلا رہے تھے، کم عمر تھے، اگر اس میں حادثہ ہو گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ چاہے 302 نہیں ہے لیکن ان کو سزا تو ملنی چاہیے؟ میں بالکل آپ کے ساتھ اور اس فیملی کے ساتھ جو متاثر ہے میں ان کے ساتھ ہوں، ہمدردی رکھتا ہوں۔ اس بچے نے جو ایکٹ کیا ہے قانون اور آئین کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتے ہیں۔ اگر ضابطہ یہ کہتا ہے کہ ایک ان لافل ایکٹ ہے اور وہ اس نے کیا ہے تو اس کے اوپر 322 جو ہے PPC کی وہ ایکشن میں آئے گی، تو جو اس کے مطابق کنسیکوینسز ہیں وہ اس کو بھگتنے چاہیے۔ سر عدالت نے بھی اندر کہا کہ 302 کے دیکھ رہے ہیں ہم، ان کے جو جس آفیسر نے لگائی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جب نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو ایکٹ ہے آپ اندر بھی آپ نے کہا کہ کم عمر بچے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے کہ سزا ہو جاتی ہے اور کل کو کوئی اور فیملیز بچ جاتی ہے متاثر ہونے سے، تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم باہر کھڑے ہو کے اس کا دفاع کریں؟ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس کو سزا جو قانون اور آئین کے تحت ملنی چاہیے۔ ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو کوئٹ کر دیں یا اس کے لیے لینینسی لیں، کوئی لینینسی نہ لیں،
لیکن جو لا کے اندر اور آئین کے اندر سہولت ہے وہ اس کو مہیا ہو تاکہ اس کا موقف آئے. اس کے بعد جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ 322 میں بنتی ہے, دیت ہے کتنی بنتی ہے, کیا ہونا, وہ ساری اس کو دیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ مس یوز اور ابیوز آف پروسیس میں آپ جو 302 اور 780 یہ ایک عام شہری ہے. میں آپ کی وساطت سے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جا کے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا, ایک اچھی بات ہے. لیکن سٹیزن آف پاکستان جو ہیں وہ فیملی بھی ہے, سٹیزن آف پاکستان پریزنٹ جو اکیوز پٹیشنر ہے وہ اور اس کی فیملی بھی ہے. اور بینگ اے گورنمنٹ آفیشیل جو ہے ہم پہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے سٹیزنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. تو کیا وہ ماں جس کا بیٹا ایک ہے وہ جیل میں ہے وہ متاثر اپنی جگہ پہ کس فیلنگز میں ہے, 2 بہنیں ہیں وہ کس فیلنگز میں ہے, باپ کس فیلنگز میں ہوگا. ایک کو دلاسا دیتے ہوئے دوسرے کو آپ اس پیک پہ لے جائیں کہ وہ ظالم سے پھر مظلوم بن جائے, تو اس حد تک جا کے باؤنڈری سے باہر جو ہے وہ کوئی بھی ایکٹ نہ تو اس کو قانون پروٹیکٹ کرتا اور نہ لا پروٹیکٹ. سر آپ نے کہا کہ اس کو دلاسا دینا چاہیے, تو بچے کو پہلے ہی روک لیتے, بھائی تو ہمارا ایک بیٹا تو ایسا گاڑی نہ چلا, گھر سے نہ نکلے. ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو 18 سال سے پہلے گاڑی یا موٹر بائک بالکل الاؤ نہیں کرنی چاہیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.